السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 21 سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا حال پڑھا: متقین، کفار اور منافقین۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام، اور خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، دس از پرپز آف لائف۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو۔ کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ 3 لفظ یاد رکھیں گے آج: وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب۔ مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی۔ مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب ہو۔ اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے۔ یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے؟ کچھ نہیں، خود ہم ہی کو ہے۔ کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟
लअल्लकुम ताकि तुम, ये है नतीजा, तत्तकून तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? तबाह होने से बच जाओ, आग से बच जाओ, बुरे अंजाम से बच जाओ। अल्लाह की बात मानो क्योंकि वो सबसे बड़ा है। चूंकि तुम उसकी बनाई हुई चीज हो ना, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हमदर्द है। देखिए, अपनी चीज से सबको प्यार होता है ना। मसलन कोई भी चीज जो आपने बनाई हो, सोचिए जरा, उसके साथ आपका रवैया क्या होता है? सबसे अच्छी लगती है ना। मसलन अगर आप कोई खाना बनाए तो कैसा होता है वो? अपना बनाया हुआ सबसे अच्छा लगता है। रोटी जब शुरू शुरू में बनाने लगते ना, जल जाती है तो क्या कहते हैं? कोई नहीं खाता तो मैं खुद ही खा लूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई है ना। एक खास खुशी होती, चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, वो कैसी भी हो, लेकिन वो आपको अच्छी लगती। क्योंकि रब जो है वो सिर्फ खालिक नहीं है, वो मालिक भी है। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो उस चीज के बारे में आपका तर्ज अमल क्या होता है? आप उसकी केयरिंग होते हैं ना, उसकी हिफाजत करते हैं, वो भी अच्छी लगती है चीजें। मसलन आपने अपना घर खरीदा, अब उस घर से आपको प्यार है ना। जितनी आपको उस घर की भलाई और उस घर की खैर मतलूब होगी, किसी और को नहीं। मसलन अपने घर और किराए के घर में क्या फर्क होता है? अपने घर में अगर कोई चीज टूट रही हो तो दिल पे क्या गुजरती, और किसी और के घर में कुछ टूट फूट रहा हो तो क्या हाल होता है? फर्क होता है ना। अपना और पराया फर्क है ना, है या नहीं फर्क? बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत क्यों करें? क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो सबसे बढ़कर हमारा खैर खा है, वो हमारा नुकसान नहीं चाहता, वो जो कुछ हमें बताता है उसी में हमारा फायदा है और उसी में हमारी भलाई है। वो हमारे लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, रहमान है, रहीम है, राज़िक है, सब ज़रूरियात पूरी करने वाला है। लिहाजा हमें उसी की बात माननी चाहिए, उससे बढ़कर हमारा कोई भी खैर खा नहीं, उसकी बात में हमारे लिए कोई नुकसान नहीं। अब इस बात को एक मिसाल से समझें। मसलन माँ बनाती नहीं अपने बच्चे को, लेकिन पैदा करती। अब माँ अपने बच्चे के लिए क्या चाहती? भलाई चाहती। अब वो जो भलाई चाहती है उसमें वो उसे गर्मी से बचाती है, सर्दी से बचाती है, आग से बचाती है, ऐसी चीज़ों से बचाती है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। तो उसमें आप देखिए कि माँ अपने बच्चे को वो पिलाती है, वो खिलाती है जिसमें उसका फ़ायदा होता है, वो काम कहती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ लाड प्यार नहीं करती, कुछ काम भी करवाती है। और जो माएँ ज़्यादा मोहब्बत करती हैं वो ज़्यादा मशक्क़त में डालती हैं अपने बच्चों को। क्यों? ताकि इनके लिए अगली ज़िंदगी आसान हो, जब ये बड़े हों तो अपने आप को संभाल सकें। माँ की जो सख्ती है, माँ की जो डांट है, या माँ की जो नज़र है, हर चीज़ के अंदर एक खैर खाही है। तो अल्लाह ने तो हमें बनाया है, अल्लज़ी खलक़कुम, लिहाजा वो हमारे लिए 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। जो भी हमें हुक्म देगा, हाँ वो उसमें कड़क है या गरज है, या उसमें रोशनी है, आसानी है या मुश्किल है, उसमें सब हमारा फायदा ही फायदा है, भला ही भला है। तो इसलिए फायदा बताया जा रहा है इबादत का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से, नुकसान से, हलाकत से, मुसीबत से, आखिरत की तकलीफ से। और दुनिया में क्या फायदा होगा? कि तुम्हें तकवा नसीब होगा। तो यहाँ तकवा के दोनों माने करेंगे आप, एक है बच जाओ और दूसरा है मुत्तकी हो जाओ। क्योंकि जब इंसान को तकवा हासिल होता है तो उसके अंदर सुकून आ जाता है, एक इत्मीनान नसीब होता है उसको, एक खुशी होती है उसके दिल के अंदर, और फिर इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, जान लो अल्लाह तकवा वालों के साथ है। तुम अल्लाह की इबादत करोगे, क्या बन जाओगे? मुत्तकी। जब मुत्तकी बन जाओगे तो क्या मिलेगा?
اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے، جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اس شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقوی چاہیے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں، اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے، یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو گے تقوی ہوگا، تقوی آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے؟ ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا۔ ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس
آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگھوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو۔ اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، سپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط یعنی تہیں بنائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے۔ ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، کیا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا۔ تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا، سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی۔ ایاک نعبد، کیوں ایاک نعبد؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق۔ ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں۔ اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا، اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا، وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے، وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے تھے۔
تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے۔ جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو؟ آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے، یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی، کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے۔ پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون۔ رزق پا کر سکون۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو۔ تب آپ دیکھیے شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید، شرک، یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار۔ اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار۔ اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے۔ سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ لکھ لیجیے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سو واٹ، اگر ہے تو ہے، احسان بھول جاتے ہیں۔ امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے، ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان، لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے، اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے، پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، تھکتے ہیں، تکاتے ہیں، لیکن کہیں چین نہیں پاتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے، انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تقوی ملتا ہے نا۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت۔ اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان، سکون، خوشی نہیں، پریشانی، غم، دکھ، گھبراہٹ، ڈپریشن۔ تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کا غلام بننے میں ہے۔ دنیا مطلوب، مقصود، محبوب نہیں ہونی چاہیے، صرف
رب ہی مطلوب، مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس چیز کی طرف سے، نزلنا، جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا، تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورۃ محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن مجید، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس صورت جیسی کوئی صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی عربی دانی، کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا نہ طب تھی. کیا تھا؟ زبان کے ماہر تھے. اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. سورۃ یونس میں آتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کی مانند ایک صورت لاؤ. سورۃ ہود میں آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لے آؤ. سورۃ طور میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ. لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے. اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، اور جو ترتیب ہے، اور جو اس کا اسٹائل ہے، اور جو ترکیب ہے، اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے، اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں، اور جو احکامات ہیں، اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے. کوئی کتاب
ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے، ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئے نئے عقدے کھلتے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو، خود نہیں کام کر سکتے اوروں کو بھی لے آؤ، یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو، حاضرین کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ اس جیسی کوئی صورت بنانے کا کام، ولن تفعلوا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فاتقوا النار، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، التی، وہ جو، وقودھا، اس کا ایندھن، فیول، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر۔ وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے، اور خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال، کیسے جلتے ہیں بال؟ تیزی کے ساتھ۔ انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی، چربی کیسے جلتی؟ آگ جلتی ہے نا تیل سے، جیسے پہلے زمانے دیے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، تو دیر تک جلتا رہتا ہے۔ تو فیول کیا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے نا، فیول۔ اب بھی کیا، آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ تیل سے۔ تو انسان کے جسم کے اندر فیٹ بھی ہے، بال بھی ہے، پھر کیا؟ ہڈیاں، ہڈیوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم، چونا، اور چونے سے حرارت نکلتی۔ کبھی آپ نے چونا را شکل میں دیکھا ہو؟ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اتنی حرارت نکلتی ہے، بعض اوقات کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی۔ فاسفورس وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ ماچس نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا، وہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ فاتقوا النار، آگ سے بچو۔ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے، انسانوں سے آگ بڑکے گی، یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی، آگ اور زیادہ ہو جائے گی۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور حجارہ جو ہے یہ گندھک کے پتھروں کے لیے کہا جاتا ہے، سلفر، اور سلفر بھی جب جلے تو، کبھی سلفر والا پانی دیکھا آپ نے چشموں سے نکلتا؟ کتنا شدید گرم پانی ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے۔ آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے اگر آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا، اور جل کے جسم سے شعلے اگر نکل رہے ہوں کیا عالم ہوگا۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی کافروں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں، اس کے لیے گواہی اس دور میں بھی قرآن تھا، اور آج بھی کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ یاد رکھیے
کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے، کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہیں ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ تو آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنایا، وہ ہے اللہ تمہارا معبود۔ اب دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکا۔ اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا، نہ وہ پریس کا دور تھا، نہ وہ لکھنے والوں کا، اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے زیادہ جی۔ تو اس دور میں بھی ان کے یہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے۔ ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اسے کس پہ لکھا گیا؟ کھجور کی چھال پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، ٹکڑوں پہ، مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا، بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپیز بنی اور مختلف علاقوں میں گئی تھی، اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگا رنگ شکلوں میں چھپا ہوا موجود ہے، اور اس میں 1400 سال سے کوئی چینج نہیں آیا، ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، اوریجنل سورس، کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا، وہ سچا رسول ہے۔ کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ وبشر، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو، اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو۔ جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا ہے آپ غلط بتا رہے ہو۔ تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے۔ جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو۔ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو۔ روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے۔ حج کرنا ہے آپ کو، کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم۔ علم کس کا؟ سنت کا۔ اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے، جنات، باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟
آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں۔ اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی۔ یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں۔ دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی، اکثر تو ایسے ہی باغ ہوتے ہیں نا۔ لیکن وہاں کے باغ، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، باغ بھی ہے، نہریں بھی ہیں۔ شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خمر کا لفظ آتا ہے، شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے، وہ انہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو۔ قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں۔ اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے۔ لا يبغون عنها حولا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے۔ اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیو اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیو اب موت نہیں آنے کی، جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے، یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے، شوق۔ اور اہل جہنم غم سے مر جاتے، لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، کہ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس۔ اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے، یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے۔ یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں باقی چیزیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔
انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے، اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ بتائیے اگلا سٹیپ۔ اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے۔ کسی چیز کو مطلوب نہ بنائیں، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہ بنائیں، پرپز آف لائف نہ بنائیں۔ پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف۔ اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل، محنت۔ جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے۔ بار بار جنت، باغ 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 کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر۔ ہم سب سے محنت مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔